بچوں کو پالا پوسا، پسینہ بہایا، اور وہی بچے بڑے ہو کر اتنے نافرمان بن گئے کہ وہ دہلیز پر کھڑے کر کے ماں باپ کو دھکے دے کر باہر نکالا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ان بچوں کی زبان سے آپ نے سنا۔ آپ بتائیے جب ان کی تربیت دینی تربیت ہوگی، کوئی بچہ بڑا ہو کر ماں باپ پر ہاتھ اٹھائے گا؟ آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر مکتب کی اہمیت اور اس کی افادیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور انہی مکاتب میں ابراہیم، اسماعیل و ہاجرہ کے سبق کو پڑھا کر انہیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کے حکموں پر مر مٹنا سیکھو۔ مکتب کی اہمیت اور اس کی کیا افادیت ہے۔ ہمارے ماضی قریب کے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ابو الحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمہ، ہندوستان کے ایک ایسے مشہور عالم دین ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی چابی عطا کی تھی۔ شاید ہمارے ملک میں کوئی عالم ایسا نہیں جس کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی دی گئی ہو۔ ان کے تعلق سے لکھا ہے، ایسی بڑی شخصیت، وہ مکاتب کی اہمیت و افادیت کے تعلق سے ایک ملفوظ ان کا لکھا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ماں کی گود سے اگر بچے چھین لیے جائیں تو سارے علاقے میں کوہرام مچ جاتا ہے، شور مچ جاتا ہے۔ فلاں ماں کی گود سے بچہ چھین لیا گیا، سارے لوگ پریشان، مسجدوں میں اعلان کہ بچہ گم ہو گیا، مائیں پریشان، گلی والے پریشان، محلے والے پریشان، سارے باہر نکل آتے ہیں، اس بچے کو ڈھونڈنے کی فکر کرتے ہیں۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں کہ ماں کی گود سے بچے چھین لیے جائیں، گم ہو جائیں تمہارے علاقے سے، تو سارے علاقوں میں شور اور کوہرام مچ جاتا ہے۔ آج تمہاری ماں کی گود سے ایمان چھینا جا رہا ہے، نہ کسی انسان کی زبان میں شور ہے، نہ کسی ماں کی زبان میں ہنگامہ ہے، اس لیے کہ ہم نے ایسی مائیں تیار نہیں کی جن ماں کی گود سے ایسے بچے پیدا ہو جن بچوں کی دینی تربیت ہو سکے۔ آج ماں کی گود سے بچوں کا ایمان چھینا جا رہا ہے۔ آپ ہی بتائیے، وہ زمانہ تھا مائیں قرآن اپنے گود میں رکھ کر بچوں کے سامنے پڑھتی تھی، حمل کا زمانہ ہوتا، قرآن کی کثرت ہو جاتی تھی، بچے پیدا ہوتے، دیندار ہوتے۔ خواجہ معین الدین اجمیری ہوا کرتے تھے، صابر کلیری ہوا کرتے تھے، اور پھر نظام الدین اولیاء ہوا کرتے تھے، ٹیپو سلطان شہید ہوا کرتے تھے۔ ان ماؤں کی تاریخ کو پڑھو، ان ماؤں کی گود سے اللہ تعالیٰ نے ایسے چنندہ افراد نکالے جن کی زندگیاں نیکیوں میں، نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں لگی ہوئی تھی۔ مسلمانوں، خدا کے لیے سمجھ جاؤ، ملک کے حالات انتہائی نازک ہیں، ارتداد کا شور شرابہ ہے، ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھوں تلے جا رہی ہیں۔ اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ماں نے وہ سبق نہیں سکھلایا، شرک کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے، اس کے کرنے پر اس کا کیا انجام ہوتا ہے، ماں نے نہیں سکھلایا، جس کی وجہ سے آج ہماری بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہی۔ کتنا رو گے، جانے کے بعد رونے سے پہلے سوچ لیتے کہ ہمارے سے کیا غلطی ہوئی، ہم نے تربیت میں کیا کمی اور کوتاہی کی ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ کے سبق کو زندہ کرو، پڑھو، ان کی تربیت کو دیکھو، اللہ کے حکموں پر مر مٹنا دیکھو۔ وہ تو جان حوالے کر دیتے تھے اور جان کی بازی کے لیے تیار ہو جاتے۔ آج ہمارے بچے گھروں میں ماں باپ بیٹھتے
اسکرین پر گندی فلمیں چل رہی ہیں. کتنی شرمناک اور کتنی بے حیائی والی بات ہے. ایسا گھر میں آپ ماحول دیں گے تو یہ بچے آگے چل کر مستقبل میں غیروں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو پھر کس کا ہاتھ پکڑیں؟ گھر کا ماحول بناؤ، گھر کو اچھا ماحول دو، گھر کے لوگوں کو سمجھاؤ اور ان کی تربیت میں دینی مزاج کو داخل کرو. اسکول کے بارے میں میں بھی مکتب سے جڑا ہوا ہوں. بچے قرآن ختم کرتے ہیں، SLC کا ایگزام، فلاں کا ایگزام، یہ ایگزام وہ ایگزام. یاد رکھو ہمارا مدرسے کا جو طالب علم نورانی قاعدہ جو قیام و طعام کے مدرسے میں پڑھتا ہے، صبح سے شام تک رہ کر وہ طالب علم الف با میں جو محنت کرتا ہے، تمہارا SLC کا طالب علم وہ محنت نہیں کر پاتا. اتنی محنت قرآن کو پڑھانے میں یہ اساتذہ کرتے ہیں، یہ معلمین اور معلمات کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہو قرآن کی تعلیم کو، قرآن کی فضیلت کو؟ کیوں پیٹ پیچھے قرآن کو رکھ دیا، الماریوں کے حوالے کر دیا؟ اٹھاؤ قرآن. کل قرآن اللہ کے نبی روئیں گے اور کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے رب کیا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا؟ میرے قرآن نے پکارا، آؤ نمازوں کی طرف، آؤ روزوں کی طرف، آؤ ذکر و اذکار کی طرف، لیکن ان کی توجہ نہیں دی. کل اللہ کے نبی روز قیامت یہ الفاظ کہیں گے ساری امت کے سامنے، اور یہ حالات دیکھ کر، قیامت کا منظر دیکھ کر حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکلے. اس لیے بچوں کی تربیت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اکابرین کی زندگیاں، حضور کی سیرت، اللہ والوں کی سیرت اپنے گھروں میں روزانہ پڑھیے، ان کی زندگیوں کو اپنے بچوں کے سامنے رکھیے. پھر بچے ایک اچھے طریقے پر، اچھے انداز میں ابھریں گے، قوم کا مستقبل ہوں گے. اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھوں میں ہوگا، اسلام کو ان سے تقویت ملے گی. آپ سوچتے ہوں گے اسلام کو ہماری ضرورت ہے. جس طرح اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے. اللہ کو میری اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو جانیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. بچوں میں اچھے اخلاق پیدا کریں، جھوٹ سے، غیبت سے، دھوکے سے، بدنگاہی سے، جتنے گناہ کبیرہ ہیں ان گناہوں سے بچائیں. آج دیکھیے بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے. تجارت میں اتنی گندگی آ گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر کے پاس تو ہم کچھ خرید سکتے ہیں، مسلمان سے ہم خرید نہیں سکتے. ہماری دکانوں سے دور ہو رہے ہیں. ملک کے حالات یہ دعوت دے رہے ہیں مسلمانوں قرآن پر آ جاؤ، اچھے اخلاق پر آ جاؤ، تاکہ انہی اخلاق کو دیکھ کر جو ہے غیر اسلام میں داخل ہوا کرتا تھا. ایک زمانہ وہ تھا. آج ہمارے اخلاق اتنے گندے ہیں کہ مسلمانوں سے غیر دور ہو رہا ہے. جھوٹ سے بچائیے. اپنے بچوں میں بچپن سے ہی آپ کے یہاں دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، فلاں محنتیں چل رہی ہیں، سب مبارکبادی کے مستحق ہیں. ہر تحریک اپنے اعتبار سے کامیاب اور منظم طریقے پر کام کر رہی ہے. کہیں کسی تحریک میں ایک دوسرے کا مقابل مت بنیے، بلکہ ہر تحریک کا ساتھ دیجیے. جو جس تحریک میں لگے ہوئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان تحریکات کے لیے منتخب کردہ بندے ہیں. کوئی مدارس کے لیے، کوئی مکاتب کے لیے، کوئی خانقاہوں کے لیے، کوئی جمعیت کے لیے، کوئی دعوت و تبلیغ کے لیے. تو دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، گلی میں لوگ آتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تو کوئی ساتھی دروازے پر دستک دیتا ہے تو باپ کیا کہتا ہے بیٹے سے؟
جا کر کہو کہ ابا جان نہیں۔ اب یہ بچہ جس کو آپ جھوٹ بتلا کر بھیج رہے ہیں، تو اب وہ بڑا ہو کر جب غلط کام کرے گا، غلط رشتے قائم کرے گا، غلط حرکات کرے گا، تو اس جھوٹ کو سکھانے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی تو ماں باپ ہیں، بعد میں روتے ہیں کہ میرا بچہ جھوٹا ہو گیا اور یہ گناہ کر لیا۔ اگر اس سے پہلے تربیت میں غور کر لیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تربیت کے تعلق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، چھوٹی بچی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پناہ لیے ہوئے تھے تو ان کا کام تھا کھانا غار میں پہنچانا اور توشہ واپس لے کر آنا۔ ایک مرتبہ کھانا دے کر واپس آ رہی تھی تو راستے میں ابو جہل مل گیا۔ اس نے پوچھا اسماء بتا حضور کہاں ہے؟ کیا ایمانی طاقت، کیا ایمانی حلاوت، اپنے بچوں کو سکھاؤ حضور کی محبت صرف زبان سے دعوے کر لینا، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ جھوٹی محبت ہے۔ محبت سیکھو، ابو بکر کی بیٹی سے سیکھو۔ ابو جہل پوچھتا ہے اسماء حضور کہاں ہے؟ بچی کیا جواب دیتی ہے؟ ابو جہل مجھے معلوم ہے لیکن میں تجھے نہیں بتاؤں، مجھے معلوم ہے لیکن میں تجھے نہیں بتاؤں گی۔ ظالم ایک تھپڑ مارتا ہے، حضرت اسماء نیچے گرتی ہے اور پیشانی پر چوٹ آتی ہے۔ ظالم کو رحم نہیں آتا، چوٹی پکڑ کر حضرت اسماء کی اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے اسماء بتا ابو بکر کہاں ہے، حضور کہاں ہے، کیا تربیت ہے ابو بکر کی، کیا اخلاق ہے؟ ایسے موقع پر جھوٹ بچی کہہ سکتی تھی، لیکن ابو بکر کی تربیت نے اور ان کی اہلیہ کی تربیت نے یہ نہیں سکھلایا کہ جھوٹ اپنی زبان سے کبھی جاری ہو جائے، یہ ہرگز قبول نہیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے۔ تجارتوں میں سچائی کو شروع کرو اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ جتنا جھوٹ بولو گے پیسہ تو آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت پیسہ تو خوب کماتے ہیں، برکت نہیں ہے۔ جھوٹ میں کہاں برکت ہوگی؟ یہی وہ حدیث ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا او ظالم سن لے، اپنے سینوں میں اس جواب کو لکھ لیجئے، اپنے بچوں کو سکھلا دیجئے، حضرت اسماء کی طرح سچا انسان بنا دیجئے۔ حضرت اسماء کیا کہتی ہیں؟ حضرت اسماء فرماتی ہیں جان تیرے حوالے کر سکتی ہوں لیکن محمد الرسول اللہ کو تیرے حوالے نہیں کر سکتی۔ دوسرے دن یہی بچی غار میں پہنچتی ہے، حضور دیکھتے ہیں، حضرت اسماء کو پوچھتے ہیں، حضور کے سامنے سارا ماجرا حضرت اسماء بیان کرتی ہیں، حضور کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر تمام کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ پورا گھرانہ حضور پر مر مٹنے والا، حضور کے لیے وقف، حضور کے دین کے لیے وقف۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرو، ابو بکر کا گھرانہ بناؤ گے۔ حضرت اسماء جیسے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرو گے، اور پھر اس کے علاوہ حضرت ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ جیسے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں گے، اللہ کے حکموں پر مر مٹنا سیکھیں گے، بڑی ہی مبارکبادی کے مستحق ہیں یہ علاقے کے افراد کہ آپ کو حضرت مفتی اسد صاحب اور ان کے اساتذہ کے طور پر اتنے اچھے معاونین اساتذہ ناظم مل گئے، جسے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اور بڑی ہی مبارکبادی، بڑی ہی دعائیں نکل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے معاونین کو قبول فرمائے،
دنیا اور آخرت میں بہترین جزا نصیب فرمائے۔ ابھی اس مسجد کے تعلق سے وہ جو ماتحتی میں چلنے والا شعبہ نسوان ہے، اس کے لیے جگہ کی ضرورت کے بارے میں آپ کے سامنے درخواست رکھی گئی۔ خدا کے لیے پیچھے مت ہٹیے، آگے بڑھیے، یہی آخرت میں کام آنے والے کام ہیں۔ اس کا کیا انعام ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ، کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، ایسا میں دے کر آخرت میں دکھاؤں گا، دنیا میں بھی دوں گا۔ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کسی کان نے نہیں سنا ہوگا۔ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دے رہے ہیں۔ نیک کاموں میں دیری نہیں ہونا چاہیے، پہل کرنا چاہیے۔ اس لیے امید ہے کہ آج کے اس پروگرام کے ذریعے آئے ہوئے احباب ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم پہل کر کے جو بچیوں کے مکتب کا نظام بنانا ہے، اس کے لیے ہماری جان کی مال کی جو بھی ضرورت ہوگی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے اور ہمارے اس جلسے کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ذخیر آخرت بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔